بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ایک مکمل کامیاب آدمی کی صفات۔ کامیاب لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی ذات کے بارے میں گہرا ادراک ہوتا ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی اشیاء کے بارے میں کس قدر معلوم ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جتنا کچھ جانتے ہیں اس میں وراثت اور ماحول کا کتنا دخل ہے۔ کامیاب لوگ کچھ جاننے کے لیے ہم وقت بے چین رہتے ہیں، خصوصاً یہ جاننے کے لیے کہ ان کی اہلیتیں زندگی میں کیا کام کر رہی ہیں۔ وہ اس چیز کی کثرت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں جس کی ان کے پاس فراوانی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین یا رقم کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ بھی دیانتدار ہوتے ہیں۔ مثبت آ گئی۔ اپنے ساتھ دیانتدار ہونے کے ہم معنی ہے کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت اور تاثر کے ساتھ بھی ایمانداری برتتے ہیں، جو نمایاں کارنامے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے کیا ہے۔ آپ ایک کامیاب آدمی ہوتے ہیں جب آپ اپنے محسوسات کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنے کاموں یعنی حرکات کو پرکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ حساس ہوتے ہیں، وہ جلدی دوسروں کے احتیاجات اور احساسات کو بھانپ جاتے ہیں، انہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی نشے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کامیاب آدمی کشادہ دل ہوتا ہے، وہ ہر سچویشن کے متبادل رخ دیکھ لیتا ہے، وہ متعلق سچائی سے زیادہ متعلقہ سچائی پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیا آپ زندگی کو اپنے والدین کی عینک سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ورثہ میں تعصب ملا ہے یا یہ تعصب خود آپ نے اپنایا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں گورے لوگ کالے لوگوں سے زیادہ افضل، زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے یہ جاننا کہ دنیا کے سارے لوگ انسان ہیں، ان سب کے یکساں حقوق ہیں اور سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ ہم اپنی فنگر پرنٹس کے لحاظ سے منفرد ہیں، اپنے ہاتھوں کے پرنٹ کے لحاظ سے ہم منفرد ہیں، ہم اپنی آواز کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ چونکہ ہم مختلف ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، اس لیے مسئلے بھی بہت سے ہیں۔ جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہر شخص منفرد ہے تو ہمیں دوسروں کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں، اسے ہم خیال ہونا کہہ سکتے ہیں۔ ہم خیالی یعنی دوسروں کی سوچیں اپنانے کا نام ہے، ہمدردی دوسروں کے درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم خیالی کسی دوڑنے والے کو دیکھ کر آپ کی ٹانگوں میں جنبش آ جانے کا نام ہے۔ خود سے سوال کریں، اگر میں اپنی بیوی کی جگہ ہوتا تو میں اپنے جیسے شوہر کے بارے میں کیا سوچتا؟ اگر میں اپنی ماں کی جگہ ہوتا تو اپنے جیسے بچے کے متعلق میرے خیالات کیا ہوتے؟ یہ دنیا ایک بچے کی نظروں میں کیا لگتی ہے؟ کامیاب لوگ نہ صرف اپنے احتیاجات سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو احتیاجات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ مطابقت پذیری ضروری عمل ہے، مطابقت پذیری حالات کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلنے کا نام ہے۔ کامیاب حضرات میں ذہنی پختگی ملتی ہے، جسے ہم کردار کی مضبوطی بھی کہتے ہیں۔
تجربات بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ناکامیوں اور اپنی مخالفتوں کو نارمل عمل کی طرح سمجھیں تو بہت جلد ہم ان سے پریشان ہونا بند کر دیتے ہیں. پھر ہم پرفکر اور تشویش اثر انداز نہیں ہو پاتی. انہیں فوراً غصہ آتا ہے. وہ زندہ رہنے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں. مثبت خود آگاہی یعنی مکمل کامیابی کا ایک جزء ہوتی ہے. ہر آدمی کو وہ سطح ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ فطری طریقے سے اپنے اندر کے دباؤ کو باہر نکال سکے. ہرن دوڑنے کا شائق ہے. وہ دوڑے گا نہیں تو مر جائے گا. کچھوا زیادہ دوڑے تو مر سکتا ہے. اسے سکون درکار ہے. محبت اور خوشی وغیرہ کے جذبات کا اظہار صحت مندانہ کہلاتا ہے. ہمارے لیے یہ بات زیادہ سود مند ہے کہ ہم غصہ، رنج، نفرت اور دشمنی کے خیالات کا اظہار کم از کم کریں. بے حد شدید اظہار صرف موت کے سائے تلے ہی مناسب ہے. زندگی میں اگر غصہ زیادہ آئے تو گہری سانس لیں. خود کو آرام دہ پوزیشن میں لے آئے. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ کو منتشر نہ ہونے دے. خاموش اور پرسکون رہے. خطرات کے دوران سوچوں کو صاف رکھیں تاکہ بہتر فیصلہ کر سکے. اس کی کلید ہے حالات کے سانچے میں ڈھل جانا. ہم خیالی، کشادہ دلی اور سوچ جیسی صفتوں کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے دوسروں کے جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو قبل از وقت اتار سکتے ہیں. دوسروں کے برے افعال سے اپنے دن کو کیوں برا بنائیں. روزمرہ زندگی کے واقعات ہم پر جو دباؤ مرتب کرتے ہیں ان سے مطابقت پذیری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نارمل سمجھیں. مثبت خود آگاہی یہ سمجھ لینے کا نام ہے کہ ایک نہ پڑھنے والا آدمی کسی طرح بھی اس آدمی سے بہتر نہیں جو ان پڑھ ہے. مثبت خود آگاہی سچائی کا وہ لمحہ ہے جو ہر کامیاب شخص کی زندگی میں اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو سنوارنے اور سکھانے کے عمل کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے. فرم یہ ہے کہ ہم جان لیں ہمارے اندر کس قدر صلاحیتیں ہیں. فرم یہ ہے کہ ہم نے سوچنے کے لیے کتنا کم کام کیا ہے. عقل مندی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سچویشن کے متبادل رخ دیکھیں. عظیم زندگیوں کی عمارت کے بنیادی پتھر سچائی، دیانت اور امانت ہیں. ہمیں ایک صحت مند جسم کے ساتھ محبت اور خود آگاہی کا دامن تھامے رکھنا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ایماندارانہ بات ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اسباب فراہم کر دیے ہیں. نتائج خود بخود آپ کے توقع کے مطابق ہوں گے. کامیاب لوگ اس ادراک کے ساتھ حساس بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی احتیاج سے واقف ہوتے ہیں. مخالفانہ رویے پر کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے. جیتنے کے لیے وقت موجود ہے مگر ان کے پاس گنوانے کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہوتا. کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ زندگی میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، ان کے اندر ذاتی صفات کیا ہیں، انہیں مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. یہ باتیں انہوں نے سیکھی ہیں. وہ اپنے علم میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. تجربات کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے، اندازوں کے ذریعے. اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ زندگی کے کھیل کو طاقتور طریقے سے کھیل رہے ہیں بلکہ غلطیوں سے بھی بچے بھی رہے ہیں.
ان کے فیصلے دیانت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ نہ دوسروں کو چکر دیتے ہیں نہ دوسروں کے چکر میں آتے ہیں۔ شکست خوردہ شخص کہتا ہے اگر مجھے موقع ملتا تو میں نہ جانے کیا کرتا۔ کامیاب شخص کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اس لمحے کو سچائی کا لمحہ بنا لیں۔ اب تک آپ نے زندگی میں کوئی اہم کوشش نہیں کی ہے، آپ کے سامنے ہزار تجربات کرنے کے لیے پڑے ہیں، آپ کے اندر ہزار روحانی، جسمانی اور ذہنی قوتیں خفتہ ہیں۔ اپنے رویے کو بدل دیں، آپ کی زندگی ایک نیا روپ دھار لے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اپنی انفرادیت کو پہچانیں، دوسروں کے اختلافی رویے کو ہمدردی سے دیکھیں، دباؤ کے حالات میں پرسکون رہیں۔ اچھی تبدیلی لا سکیں تو ضرور لائیں، اپنے وجود سے وہ منفی تاثرات ہٹا دیں جو بدلے نہیں جا سکتے، اور اگر ایسے منفی اثرات سامنے ہوں جنہیں بدلا نہ جا سکے تو ان سے صلح کر لیں۔ یہ باتیں مثبت خود آگاہی کے اصول کی کلید ہیں۔ مثبت خود آگاہی کے اصول کے لیے آج ہی سے عمل شروع کریں۔ اپنے جسمانی صحت کے معائنے کا سالانہ پروگرام بنائیں، جسم کے ہر حصے کی رپورٹ حاصل کریں، ممتاز ڈاکٹر سے رجوع کریں، سالانہ چیک اپ ہر حال میں کرائیں، اور آج یا کل ہی سے یہ کام شروع کر دیں، تاخیر مت کریں۔ اپنے اندر جاننے کا جذبہ بیدار کریں، کتابیں پڑھیں، کسی لائبریری سے اچھی کتابوں کی فہرست لیں، رسائل دیکھیں، پڑھے لکھے افراد کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی گفتگو سنیں، ٹی وی مباحثوں کو دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں تجسس کریں۔ لگے بندے روزمرہ کے اصولوں سے ہٹ جائیں، دفتر جانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں، شام کو ٹی وی بند کریں، کسی پر فضا جگہ سیر کو چلے جائیں۔ جو کچھ روز کرتے ہیں آج اس سے ہٹ کر عمل کریں۔ اپنے بارے میں ایک فہرست بنائیں، میں کیا ہوں۔ 2 کالم بنائیں، ایک میں صلاحیتیں اور اچھائیاں لکھیں، دوسرے میں خامیاں، کمزوریاں اور برائیاں لکھیں۔ سب سے پہلے اپنی 10 بہترین صفات لکھیں، پھر 10 ایسی خامیاں لکھیں جنہیں دور کرنا ضروری ہو۔ سب سے پہلے اپنی 3 خامیوں کو لیں اور کسی کامیاب آدمی سے مدد لیں کہ وہ اس سلسلے میں آپ کو راہ دکھا سکیں۔ فوری طور پر بقیہ خامیوں کو بھول جائیں۔ اپنی 10 اچھائیوں کو یاد رکھیں، یہ اچھائیاں آپ کو ہر منزل پر لے جا سکیں گی۔ خود کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھیں، خود کو سوچیں کہ آپ اپنے والدین کی جگہ ہیں، سوچیں آپ اپنے مہاتت کی جگہ ہیں، سوچیں کہ آپ اپنی بیوی کی جگہ ہیں، سوچیں کہ جب آپ دفتر آتے ہیں تو ہر موجود فرد آپ کے بارے میں کن 2 طریقوں سے سوچتا ہے۔ مثلا کوئی سوچتا ہے کہ آپ عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، خود اعتماد نظر آتے ہیں، بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سوچیں، ہر روز آدھا گھنٹے تک بالکل تنہا رہیں، لمبی سانسیں لیں، محسوس کریں کہ آپ ایک فٹ بال کے میدان کے برابر لمبے چوڑے پانی کے تالاب کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ لیٹ جائیں اور سوچیں، اس میں خود کو تیرنے دیں۔ صرف سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں، لالچ کا شکار مت ہو۔ اگر آپ کوئی ایسی بات پڑھیں جو آپ کو اچھی لگے یا آپ پر اثر انداز ہو تو اس کا اصل ماخذ تلاش کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ سوچتے ہیں وہ صرف آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے اور آپ کے ذرائع محدود ہیں۔ اپنے ذرائع وسیع کریں، ہر چیز کو کھلے دماغ سے دیکھیں، صحیح اور غلط کے لیے تحقیق کریں۔ بچوں اور بوڑھے
افراد پر توجہ دیں، بچوں کی باتیں غور سے سنیں، ان کی رائے اور رد عمل کا پتہ کریں۔ اسی طرح بوڑھوں کے لیے بھی مقاصد، مشغلوں اور دلچسپیوں کا بندوبست کریں۔